تفسیر کے اس پروگرام سے ہم نے یہ جانا کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ جانیں گے کہ منافق کے ساتھ کیسا رہن سہن اور برتاؤ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، یقیناً وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، اور ایسا دن ہے جس کے بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور خدا سے بڑھ کر کون بات کرنے میں سچا ہے۔ آیت نمبر 87 میں اہم پیغامات دیے گئے ہیں، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ 1. مبدأ اور قیامت دونوں خدا تعالی وحدہ لا شریک کے اختیار و قبضے قدرت میں ہیں۔ 2. قیامت کا دن تمام لوگوں کے لیے حساب و کتاب کی خاطر جمع ہونے کا دن ہے، لہذا خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ 3. معاد اور قیامت پر اس قدر دلائل، یعنی مثلا خدا کی عدالت، حکمت، عالم طبیعت میں دوبارہ جی اٹھنے اور موسم بہار و سرما میں زندہ ہو جانے کی نشانیاں دکھلا کر، نیند اور بیداری کی مثالیں دے کر وغیرہ کے ہوتے ہوئے قیامت کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ 4. جہاں انسان کی غفلت زیادہ ہوتی ہے وہاں تربیت کرنے والا زیادہ سے زیادہ خبردار کرتا ہے۔ آیت میں لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، لا ریب اور اصدق حدیثا جیسے کلمات استعمال کر کے غافل انسان کو زیادہ سے زیادہ خبردار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھی آیت 87 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آیت نمبر 88 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ بن گئے ہو؟ ایک گروہ ان کے اسلام کا قائل ہے اور دوسرا ان کے کفر کا، جبکہ منافق لوگ باطنی طور پر کافر ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے افکار کو ان کے کرتوتوں کے سبب الٹ دیا ہے۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ جن لوگوں کو خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے تم انہیں راہ راست پر لے آؤ؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جسے خدا گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم میں سے کوئی شخص نجات کا کوئی راستہ نکال ہی نہیں سکتا؟ ترجمے کے بعد آئیے چلتے ہیں اس آیت کے اہم نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ارکسا کے لفظ کا مطلب الٹا کر دینا ہے۔ آیت میں ارکسہم سے مراد منافقین کی کٹ فکری ہے۔ پہلے کی کچھ آیتوں میں ہم نے اچھے اور برے کاموں میں واسطہ بننے اور شفاعت کرنے کے حوالے سے آیت پڑھی۔ یہ آیت منافقین کی ایک طرح سے شفاعت اور حمایت کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ مکے میں کچھ لوگ ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی اور عمل کے لحاظ سے مشرکین کے ساتھ تھے، اور جب بعد میں شاید جاسوسی کی غرض سے ہجرت کی
تو مومنین ان کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا چونکہ یہ لوگ توحید اور معاد یعنی قیامت کی گواہی دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا چونکہ انہوں نے ہجرت ترک کر دی تھی اور کفار کے آلہ کار بن گئے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیے۔ اسی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کے جملوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر معنی کریں۔ اس آیت میں یضلل اللہ کا جملہ بھی ہے اور یضلل اللہ کے جملے کے علاوہ بما کسبوا بھی ہے، یعنی خدا کا گمراہ کرنا اصل میں خود ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم پیغامات بیان کیے گئے ہیں، آئیے چلتے ہیں مل کر اسے جانتے ہیں۔ ایک، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم الشان راہبر کے ہوتے ہوئے مختلف آرائی و نظریوں کا اظہار ناپسندیدہ کام ہے۔ دو، منافقین کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے دو ٹوک فیصلہ اور آپسی اتحاد ضروری ہے۔ تین، انسان کی تنزلی اور زوال کا سبب خود اس کے اپنے اعمال ہیں۔ چار، بچے کے ساتھ ماں سے زیادہ مہربان دایا بننے کی کوشش نہ کرو۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی تباہی و بربادی کے سامان فراہم کرتے ہیں ان کے لیے ہمدردی کی کیا ضرورت ہے۔ پانچ، جب گناہ کا پیمانہ بھر جاتا ہے تو خدا کا قہر و غضب بھی حتمی اور یقینی ہو جاتا ہے۔ نجات کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تباہی یقینی ہو جاتی ہے اور قدرت خداوندی کے آگے تمام وسائل و اسباب بیکار ہو جاتے ہیں۔ 6، قانون کے مطابق چلنے والے خدائی نظام کے اندر اگر کوئی اپنی کردار کی وجہ سے دائرے سے باہر نکل جائے، حتیٰ اگر وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب تک ہم نے 2 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ منافقین تو یہ بات پسند کرتے ہیں کہ تم بھی ان جیسے کافر ہو جاؤ اور انہی کے برابر ہو جاؤ، لہذا تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں اور راہ خدا میں ہجرت نہ کریں۔ پس اگر وہ ہجرت سے روگردانی کریں اور کفار کے ساتھ تعاون جاری رکھیں تو انہیں جہاں پر پاؤ گرفتار کر لو اور قتل کر ڈالو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ منافقین کے ساتھ برتاؤ کے کئی مراتب اور درجے ہیں۔ اس طرح کے سخت احکام جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں وہ منافقین کے اس گروہ کے بارے میں ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی بلکہ مکے میں رہ گئے تھے اور کفار و مشرکین کی سازشوں میں ان کے معاون و مددگار بنے رہے۔ نکات کو جان لینے کے بعد آئیے چلتے ہیں آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک، خداوند تعالی منافقین کے اندرونی رازوں اور ارادوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ دو، منافقین اور دشمنوں کو ضرورت ہوتی ہے
کہ وہ تمہارے افکار و عقائد کو بدل دیں۔ 3. اسلامی معاشرے کو منافقین کے وجود سے پاک ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ 4. کفر، شرک اور سازش والے علاقوں سے ہجرت کر جانا چاہیے۔ 5. حقیقی ایمان کی علامت اور ظاہری ایمان سے اس کا امتیاز راہ خدا میں ہجرت ہے۔ 6. توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ 7. قانون شکنی کرنے والے اور سازشیں کرنے والے منافقین کو پھانسی دی جانی چاہیے، ان کا قلاقمہ کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اسلامی معاشرے کو طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے۔ 8. اسلام دشمن کے ساتھ جنگ کرنے اور مفسدین کو انجام تک پہنچانے میں کسی جغرافیائی حد کو تسلیم نہیں کرتا۔ 9. منافقین کی فوجی قوت اور ان کے وسائل پر نظریں نہیں ہونی چاہیے، ان کی مدد سے پرہیز ہی کرنا بہتر ہے۔ 10. منافقین کے ساتھ ہر قسم کا قلبی، سیاسی، فوجی، اقتصادی اور ثقافتی رابطہ ہر سطح اور ہر مرحلے پر حرام ہے، خواہ فرد کا رابطہ فرد سے ہو یا معاشرے کا رابطہ معاشرے کے ساتھ ہو، یا فرد کا معاشرے کے ساتھ یا معاشرے کا فرد کے ساتھ ہو۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ منافقین کے ساتھ ہر قسم کا قلبی لگاؤ حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح اور رتبے کا ہی کیوں نہ ہو، اور ان کے وسائل سے مدد لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم ان کے وسائل سے مدد لینے سے پرہیز کریں۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔